جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے اور معاملہ ہے جج کے گھر کا۔ جج صاحب کی بیوی ہے، وہ جج نہیں بلکہ جلاد بن گئی ہے، اور اس نے ایک معصوم کام کرنے والی ملازمہ کو جس کا نام رضوانہ ہے اس کو بہت بری طرح مارا ہے، پیٹا ہے، اتنا بری طرح مارا ہے کہ جب یہ معاملہ کھلا ہے اور بچی کا جب ٹیسٹ کیا گیا ہے، طبی معائنہ کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ تو اس کے تو ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی ان میں فریکچر ہے، اور اتنا زیادہ مارا گیا ہے کہ جسم پہ جو چوٹیں آئی ہیں ان چوٹوں کا علاج نہیں کروایا گیا تو ان چوٹوں میں زخم بن گئے ہیں اور ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچی کو اتنا خوف و ہراس کا شکار کیا گیا ہے کہ اس سے کھایا پیا نہیں جا رہا، اور اگر وہ کھاتی پیتی ہے تو اس سے وہ کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ تو اس کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ جب یہ واقعہ کھل کے سامنے آیا اور بچی کو دیکھا گیا تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے بعد اس بچی کو جو ملازمہ ہے جنرل اسپتال میں جو ہے وہ داخل کروا دیا گیا ہے، لیکن اس کی حالت اتنی بری ہے خوف کے مارے، دہشت کے مارے، کہ اس کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی جان بچانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جج ہے، سول جج ہے سیشن کورٹ کا، اور اس کے گھر میں ہی انصاف نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا گھر جو ہے وہ عدل و انصاف کا گہوارہ ہونا چاہیے اور ملازمین سے اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح بری طرح استحصال کیا گیا ہے، اخلاق باختہ حرکتیں کی گئی ہیں۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، وہ جج کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ایسا پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس ہوا یہ ہے کہ یہ کہانی کھل گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، معاملہ جو ہے وہ پولیس تک پہنچ گیا ہے، تو بچی کو اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں پہ اس کے زخموں کا علاج کیا جا رہا ہے، لیکن جج اور اس کی بیوی شرمندہ ہونے کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہم رفع دفع کر لیں گے، نمٹا لیں گے۔ جو جج ہے اس نے ملازمہ کی جو ماں ہے اس سے رابطہ کیا ہے اور اس سے ساز باز کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی پیسے دے دلا کے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے بے ایمانی کر رہے ہوں ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، لیکن پاکستان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ایک اور اس کا اینگل یہ ہے کہ پاکستان میں جہالت زیادہ ہے، تعلیم بہت کم ہے، شعور بہت کم ہے، تو لوگوں کی اوقات ہوتی نہیں ہے، مالی حیثیت ہوتی نہیں ہے، اور وہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے پیدا کر لیتے ہیں، نہ ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ تربیت دے سکتے ہیں، نہ کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں، اور ان کو خدا کے آسرے پہ ایسے ہی پلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خدا کہ ہر کسی کا، سب کا کہیں نہ کہیں سے رزق کا تو بندوبست کر دیتا ہے، لیکن تعلیم، تربیت اور ہنر سکھانا ایک کام کا، معاشرے میں انسان بنانا تو انسان کو ہی خدا نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ یا تو کرمنل بن جاتے ہیں یا معاشرے پہ بوجھ بن جاتے ہیں، یا پھر ان کا اسی طرح جو ہے استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ملازموں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے 6-8 بچے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ 6-8 بچے جب کچھ نہ کچھ کمائیں گے تو ان سب کے جو پیسے ملا کے چند پیسے یا چند ہزار روپے ملتے ہیں تو وہ ملا کے ہزاروں روپے ہو جائیں گے، تو جو ماں باپ ہے وہ پھر آرام کریں گے اور بچوں کا پیسہ اس طرح کھائیں گے ان کو جاہل رکھ کے۔ اور جب ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور جو معاملہ ہے وہ پیسے دے کے رفع دفع ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو جو طاقتور ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو غریب ہے وہ اگر کہیں پھنس جائے کورٹ کچہری میں تو وہ ذلیل خوار اور رسوا ہو کے رہ جاتا ہے، اور یہ تو جج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جج کو پکڑا جائے، اس کی بیوی کا احتساب کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، تاکہ جو اس طرح کے گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہیں وہ ڈریں، گھبرائیں، ایسا کرنے سے اس طرح کے جو مظالم ہیں وہ کنٹرول ہو سکیں۔ لیکن پاکستان میں وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اس طرح کے گھناؤنے اقدامات ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات میں پہلے بھی دیکھا گیا ہے
کہ جو ظالم ہے وہ بچ جاتا ہے پیسے دے کے اور اپنی طاقت کے زور پہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس یہ جو کیس ہے اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سر جو ہے ایک بار پھر شرم سے جھکا دیا گیا ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے نئی بات نہیں ہے۔